کانفرنس کے سرفراز صاحب، ہمارے اختلافی امیدوار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب خالد جاوید صاحب، یاسین آزاد صاحب، سبحانہ خان صاحب، اور یہاں موجود سپریم کورٹ بار کے ممبران اور فقراء صاحبان، خواتین و حضرات، آواز نہیں آ رہی صاحب. آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں خالد جاوید صاحب کے الیکشن کے سلسلے میں جو یہ اشائیہ دیا گیا ہے. میں اپنے دوستوں کی طرف سے، پیرس کلب آف فرینڈس آف امیر حیدر شاہ کی طرف سے خالد جاوید صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب دوست آپ کے ساتھ مل کے دامے درنے کرنے سکتے ہیں، ساتھ چلیں گے، آپ کو کامیاب بنائیں گے. آپ کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ دیتے وقت ہمیں کم از کم یہ اطمینان ہے کہ ہمارا جو امیدوار جیتے گا وہ کم از کم ہمارے ووٹوں کا سودا نہیں ہوگا، اور ان کی شخصیت بے داغ ہے، ان کا ماضی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پروفیشنل وکیل ہیں، اور سپریم کورٹ کے پروفیشنل وکیلوں کو جو مسائل ہیں وہ ان کا ادراک کرتے ہیں. رولز میں جو 42 سال پرانے ہو چکے ہیں ان میں کیا ترمیم لانی ہے، اس میں کیا جدت کرنی ہے، اے او آر کا جو انسٹیٹیوشن تباہ ہو چکا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو کیس کے جو پروسیجر ہیں، اور اس کے علاوہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ کا موضوع ہے اس کے لیے جو رول ادا کرنا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ خالد جاوید صاحب کو کا ادراک ہے. ان کی شخصیت ایک پروفیشنل وکیل کے طور پہ، ایک دیانتدار وکیل کے طور پہ، اور ایک سمجھدار وکیل کے طور پہ، اور ایک اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کو ووٹ دیں گے تو ہم کم از کم اس اطمینان میں ہو جائیں گے کہ وہ ہماری نمائندگی بہتر کر سکتے ہیں. حبیب طالب صاحب نے جو ارشاد خان عبدالولی خان کے نام نصاب کیے تھے، اگر میں ان کو آپ کی اجازت سے خالد جاوید صاحب کے نام منسوخ کروں تو میرے قافلے میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے. درے غیر پر ہمیشہ سنے سر جھکائے دیکھا، کوئی ایسا داغ سنگا میرے سر پر نہیں ہے. کسی سنگ دل کے در پر میرا سر نہ جھک سکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. اور یہ جو ہم ایک انصاف کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وکیل کے طور پہ، اور کچھ لوگ ہم سے جو ہے وہ جوڈیشری میں ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں. یہ معاشرہ جو ہے جس میں انصاف دینے والا ادارہ جو ہے پراپر کام نہ کرتا ہے، وہ بے حسی کا اور عدم ترقی کا اور گراوٹ کا شکار ہے. ہم نے اس ادارے کو قائم رکھنا ہے، اس ادارے کی ساکھ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری یہ جو قیادت ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یہ اپنا رول ادا کرے گی تو ہم اس ادارے کی ساکھ کو بنانے میں اور ان لوگوں کو اس بات پہ اعتماد دلانے کے لیے کہ ہماری عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں، یہ یقین دلانے میں، اس عدلیہ پہ اعتماد دلانے پہ، اور یہ قانون کے شعبے پہ ان کا ہزار اعتماد لانے میں کامیاب ہوں گے تو یہ نہ صرف یہ معاشرہ ترقی کرے گا، انصاف کا ماحول پیدا ہوگا. اور بس میں انہیں نیک جذبات کے ساتھ خالد جاوید صاحب کی کامیابی کے لیے دعا کروں. ان کی کامیابی جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. صرف ہم یہ دعا گوئے ہیں وہ آئیں اور اپنے ٹینیور کو اچھا چلائیں، اچھے طریقے سے چلائیں. اور ہم نے جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں وہ ان امیدوں پہ میں سمجھتا ہوں، میں دعا کروں کہ وہ پورا اتریں گے. آخر میں احمد فراز کے جو اشعار ہیں ان دو اشعار کے ساتھ جو خالد جاوید صاحب کے نام منسوخ کرتا ہوا میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. میرا قلم نہیں ہے تسبیح کسی مبلغ کی جو بندگی میں بھی حکم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں ہے عادت کسی منصف کی جو اپنے چہرے پر بھی دورہ نقاب رکھتا ہے. شکریہ. مہمان اور قابل احترام معزز وکلاء صاحبان، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کے صبر کا جو امتحان لیا گیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد آپ تقریر نہیں ہوگی. اور اطمینان رکھیے، بس آپ 10 سے 15 منٹ کی بات اور ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا.
جیسا کہ بتایا گیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشنز، تو سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ صرف خالد جاوید کو الیکٹ نہیں کرنا بلکہ انڈیپینڈنٹ لائرز گروپ کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں تمام عہدوں پر ان کو بھی آپ سے میری ہمت درخواست ہے کہ آپ لوگ ان کو بھی بھاری اکثریت سے الیکٹ کرنا ہے، اس لیے کہ اگر صدر کے ساتھ ساتھ دوسرے عہدیداران بھی آپ کے گروپ کے الیکٹ ہوں گے تو یہ ایک ٹیم کی شکل میں آپ کی خدمت کر سکیں گے، ایک ٹیم کی شکل میں سب لوگ کام کر سکیں گے، وگرنہ کام کرنے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا تعارف کرانا چاہوں گا کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں، تو میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور یہاں پہ آ کے ذرا سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ تمام دوست، تمام مہمان، تمام معزز مہمانان گرامی ان سے ملاقات بھی کر لیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترم جناب علی عمران جعفری صاحب جو سیکریٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں، سیکریٹری سپریم کورٹ بار، اس کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں سید مسرور احمد الوی صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں سندھ سے۔ سید مسرور احمد الوی صاحب کا تشریف ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں محترم جناب محمد افضل گہلوت صاحب جو ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ گہلوت صاحب تشریف لائیے گا۔ اس کے بعد اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں مس حفظہ بخاری جو کہ فائنانس سیکریٹری کی کینڈیڈیٹ ہیں، جن کو میں وزیر خزانہ بھی کہتا ہوں لیکن مرکزی وزیر خزانہ۔ آئیے میڈم۔ لاہور سے تشریف لائے ہیں غلام اللہ زیا صاحب جو ممبر ایگزیکٹو کمیٹی کو امیدوار ہیں پنجاب سے۔ غلام اللہ زیا صاحب۔ محسن بیگ صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ محسن بیگ صاحب ایگزیکٹو کمیٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب سیٹ سے۔ محسن بیگ صاحب تشریف لائیے گا۔ سندھ سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے ان میں جناب عرفان میر غالب اللہ صاحب یہاں موجود ہیں۔ عرفان صاحب ذرا تشریف لائیے گا۔ عرفان میر غالب اللہ اسٹیج پہ تشریف لے۔ دوسرے جو ممبر ایگزیکٹو کمیٹی کے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں جناب منوج کمار تیجوانی صاحب۔ منوج صاحب تشریف لے آئیے گا۔ ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے خیبر پختونخوا سے جو وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں محمد یوسف مغل صاحب اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک ممبر جناب یاسر ظہور عباسی صاحب، وہ دونوں خیبر پختونخوا آ رہے تھے بائی روڈ، لیکن سکھر کے آگے جو بارش اور طوفان جو پانی کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکے، اور سکھر سے واپس ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہماری طرف سے ریکویسٹ کر دیجیے گا کہ ہماری برادری کو مہربانی فرما کے ایگزام کر دیجیے گا۔ انہوں نے کوشش کی لیکن آ نہیں سکے۔ یاسین آزاد صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کی۔ وسیم شاہ صاحب نے کچھ میٹھی کچھ کھٹی باتیں کی جن میں شکوہ بھی شامل تھا۔ شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے، غیروں سے شکوہ کیا نہیں جاتا۔ شکوہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہیں، اپنوں سے ہی شکوہ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں میں ان کی گفتگو کی سمجھنے سے قاصر ہوں جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ایک بات جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ منتخب ہونے کے بعد جو صدور صاحبان ہیں وہ دوبارہ وزٹ نہیں کرتے۔ وسیم شاہ صاحب بہت چھوٹا آدمی ہوں، ورکر ہوں، لیڈر نہیں ہوں۔ اس پنڈال میں سب کو گواہ بنا کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں
इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, 15 दिन के बाद इलेक्शन के 15 दिन के अंदर अंदर आपकी खिदमत में हैदराबाद में हाजिर दूंगा, ताकि आपका ये शिकवा आइंदा न रहे। ये शिकवा का काम इसमें मेरे बस में है, जो मैं पूरा करूँगा। बाकी जहाँ तक ये कि साबिक सुलूक या साबिक अहदेदारान आपकी मंशा के मुताबिक मज़ीद आपकी खिदमत नहीं कर सके, तो अर्ज ये है, खिदमत करने की बारी है। हर आदमी अपनी बारी में खिदमत करता है। एक साल आप उनको खिदमत का मौका देते हैं, उसके बाद उनकी बारी खत्म हो जाती है, फिर दूसरों की बारी होती है। तो आप दूसरों का गिरफ्तार पकड़े जो मौजूद होते हैं। साबका भी बेचारे चले गए, वो तो चले गए, कारपोरेशन की कोई नहीं सुनता। तो आपसे ये तवक्कुल की जाती है कि आप अपना शिकवा दूर करेंगे। बारिश और सैलाब की वजह से जो कैफियत है, जैसे जुबैर साहब ने भी बताया, वजीरदार साहब ने भी बताया, गन्नापुर साहब ने भी बताया, इस वक्त सूरत हाल वाकई बड़ी संजीदा है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और सैलाब के पानी की वजह से इतनी तबाही फैली है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जितनी तबाही हुई थी, आज उससे कहीं ज़्यादा तबाही है। हमारा ये फंक्शन पहले से तयशुदा था, दोस्तों को दावत दी हुई थी, मुल्क के कोने कोने से दोस्त आए हुए थे, आने थे, इसलिए हम इसको पोस्टपोन नहीं कर सके। और आप यकीन जानिए कि हम अंदर से खुश नहीं है कि ऐसी जगमगाती रोशनी में यहाँ बैठे, जबकि हमारे भाई अंधेरे में बैठे हैं। हम दिल से खुश नहीं हैं, लेकिन एक कारवां है जो चलता रहता है, चाहे मुसाइब आए, चाहे खुशी का मौका है, गाड़ी में चलना है सर, गाड़ी चलती रहती है, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का राज है। लेकिन मैं आप सबके सामने ये गुजारिश करूँगा कि हम जितने यहाँ मौजूद हैं, आइए तहिया करें कि हम एक रिलीफ फंड कायम करते हैं और हैदराबाद, सखर, कोयटा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के इलाकों में जहाँ तक मुमकिन हो सके हम अपने तौर पे उन तमाम फैक्ट्रीज की मदद करने के लिए एक फंड कायम करें। और सबसे पहले इसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैं हाजिर हूँ, और सब लोग मिल के कंट्रीब्यूशन करें, रिलीफ फंड कायम करें, और उस रिलीफ फंड से जितने फैक्ट्रीज हैं उनकी मैक्सिमम तौर पे जितना हो सके उन सब की लिए मदद की जाए। ये हमारा अखलाकी फर्ज है, ये हमारा शरई फर्ज है, ये वैसे इंसान होने का हमारा फर्ज है, वैसे वकील होने का हमारा फर्ज है। दूसरी बात जो इरफान मुद्दों ने कही कि हमारे बहुत सारे वकला भी मुतासर हुए हैं, यकीनन हम सिर्फ एक कोच हैं, अल्लाह ने हमारा भरम रखा हुआ है, वरना अंदर का हाल हर शख्स अपना खुद जानता है। मैं वकला के लिए भी खास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि हम हाजिर हैं सर, हम सब मिलकर एक फंड कायम करें, और जो ऐसे वकला हों जो वाकई ज़रूरतमंद हों उनकी खामोशी से मदद की जाए, या तस्वीर बना कर मदद की जाए, खामोशी से मदद किया जाए, ताकि उनकी इज्जत नफ्स में जरूर न लगे। मेरा ये गुजारिश है, और मैं सबसे आगे नहीं जा पाएंगे, सबसे आगे में आके मदद करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के कसूरों को माफ़ करे और हमें इस अज़ाब से बचाए, और जितना नुकसान हुआ है मज़ीद नुकसान के हम मुतहम्मिल नहीं हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पर रहम करे और मज़ीद नुकसान से हमें महफूज रखे। सालम सलाम अंसारी साहब ने रूल्स के बारे में बात की है, एवार के रोल के बारे में बात की है, और बहुत सारी बातें की हैं। सालम साहब, सबसे पहले मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सबको गवाह बनाते हैं कि जो आपने मेरे बारे में ख्यालात का इज़हार किया है, मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ कि ये सर कट सकता है, झुकेगा नहीं। वकला के हकूक़ के लिए, मेंबरान के हकूक़ के लिए खाली जगह झुकेगा नहीं, उसका सर कट सकता है। मैं जहाँ तक मुमकिन हो
جہاں تک ممکن ہو سکا میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا. میں صرف اسٹے لینے کے لیے یس نہیں کروں گا. مجھے اسٹے نہیں چاہیے. جب میں 1 سال صدر تھا تو مجھے گواہی دیکھیے, ریکارڈ گواہی دے گا. 1 سال میں صدر تھا ہائی کورٹ بار کا. میں دعوے سے کہتا ہوں پورا سال میں کسی چینل میں جا کے میں نے موضوع نہیں دیا. پورا سال نہیں دیا کیونکہ عام لوگوں نہیں دیا جاتا ہے, صرف اس لیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صدر عہدے کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو انشاءاللہ عزیز سر, میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو ہم روز لگا کے مسائل میں درپیش ہے, آج عالم یہ ہے کہ ہمارا پٹیشن فائل ہوتا ہے, ارجنٹ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے, 6 مہینے سپریم کورٹ پہ اس کی سنوائی نہیں ہوتی. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ ہم آج پٹیشن فائل کرتے تھے, اگلے دن وہ رد کرتی تھی. یہاں سے ہم اسلام آباد جاتے تھے, پٹیشن فائل کرتے تھے, رجسٹرار سے جا کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ سر اس کو صبح لگانا ہے, رجسٹرار کہتے تھے جاؤ لگے. اور آج 4 مہینے 6 مہینے ہو جاتے ہیں, ایمرجنسی ریکویسٹ ڈکلائن. ارے کیوں ڈکلائن؟ ریلیف نہیں کرتا مت کرو, فیصلہ تو کرو, ڈسائڈ تو کرو. وہ بیچارہ جو ساری جگہ سے ہوتا اینڈ دا اینڈ آف سپریم کورٹ آیا ہے, اس کی بات تو سن لو. بندہ ریلیف کو نہیں کرتا تو ڈسمس کر دو, لیکن اس کو نپٹایا کرو رکھو. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہ کوشش کروں گا کہ اپلیکیشن ارجنٹ کو گرانٹ کیا جائے, اس کا ایک سسٹم بنایا جائے تاکہ جو بھی ریلیف بنتا ہے وہ ملے, نہیں بنتا نہ ملے. لیکن ایک بات ایک طرف ہو جاتا ہے, جب آپ سیاسی موقعوں پر سیاسی معاملات پر رات 12 بجے عدالت کھول سکتے ہیں, ایک مظلوم کی بات سننے کے لیے آپ کیوں نہیں عدالت کھول سکتے؟ عدالت سب کو ایک نظر سے دیکھے, عدالت سب کے لیے یکساں ہے. عدالت کی طرف ہر آدمی امید لگاتا ہے, چاہے وہ ایک بہت عام آدمی ہو یا بڑے سے بڑا سیاستدان ہو. یہ کیا, یہ ڈسکریمنیشن کیا کہ کسی کو کام دیش میں اور کسی کے لیے 1 سال تاریخ نہ ملے, اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم آپ سب کے تعاون سے کوشش کریں گے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے میرا بہت سیریس کنسرن ہے. ججز کی اپائنٹمنٹ میرٹ سے ہونی چاہیے, بانیہ بتیجے کا کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے. جو میرٹ ہے, میرٹ کیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے لڑکا ہو, بھتیجا ہو, بیٹا ہو, بھانجا ہو یا عام آدمی, میرٹ جانا چاہیے. اس کے لیے یاسین آزاد صاحب گواہ ہیں, اختر صاحب گواہ ہیں کہ جو اپائنٹمنٹ کے لیے جو رولز ہیں اس میں ترمیم کرنے کے لیے یاسین صاحب جوڈیشل کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے انہوں نے بار کوشش کی کہ رولز میں ترمیم کریں تاکہ اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہو. لیکن آج تک انہیں ترمیم نہیں ہو سکی. میں سمجھتا ہوں ان رولز میں ترمیم انتہائی ضروری ہے, اور کوئی بھی اپائنٹمنٹ ہونے سے پہلے ان رولز میں ترمیم ہونی چاہیے تاکہ جو وکلا کے نمائندے ہیں ان کی جو کنسلٹیشن ہے وہ میننگ فل ہونی چاہیے, وہ برائے نام نہیں ہونی چاہیے, ان کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے. اس کے بعد میرا جو خیال ہے, میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ پروموشن میں سینیارٹی کا پرنسپل جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر کوئی صاحب میں بہت زیادہ کوئی ڈیفیشنسی ہے جو ادھر ہے تو بات دوسری ہے. ادروائز سینیارٹی کے اصول کے اوپر عمل ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب سینیارٹی کے اصول پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر انصاف نہ صرف ہوتا نہیں ہے بلکہ وہ نظر بھی نہیں ہوتا. انصاف حاصل کرنے کے لیے سینیارٹی کے اصول, تاکہ ہر آدمی کو پتا ہو کہ اس کے بعد میری باری, اس کے بعد میری باری, اس کے بعد آج جو ہم عدالت میں جو کچھ فیس کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے. جو پک اینڈ چوز ہے, جو ڈسکریمنیشن ہے, سب سے بڑی وجہ ہے. یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد عدلیہ کی آزادی کی بات ہوتی ہے.
عدلیہ کی آزادی کے لیے جانیں ہم نے دی، لاشیں ہماری گری، دفتر میں زندہ ہمیں چلایا گیا، تو ہم نے تو عدلیہ کی آزادی کے لیے کیا تھا۔ وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو ان کا ری اسٹیٹمنٹ بھی بینیفٹ تھا، وہ تو کروڑوں روپے اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے کر رہے تھے، سارا کچھ دے رہے، وہ عدلیہ تو آزاد کی ہوئی بھی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کے اوپر پورا جدوجہد کرنی چاہیے کہ عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے وہ آئین قانون کے مطابق کرے، کتاب کے مطابق کرے، فائل کو دے کر کرے، سامنے کون کھڑا ہے اس کو دے کر کرے، فائل میں دیکھے جو کیا ہے، کتاب میں دیکھے کیا ہے، یہ دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے۔ ہم اس اصول کی پاسداری کریں گے، ہم اس اصول کے اوپر عمل کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ جہاں تک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر بار ایسوسیشن ہیں، سپریم کورٹ کا رول ان بار ایسوسیشن سے کچھ زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ایپیکس باڈی ہے۔ جب بھی ملک میں کوئی آئینی بحران آتا ہے، جب بھی ملک میں قانونی بحران آتا ہے، جب بھی ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی نظر آتی ہے، تو ملک کے باشندے کالے کوٹ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ بار کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں، آپ سے گائیڈنس چاہتے ہیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور کراچی خاص طور پہ اس بات کا گواہ ہے کہ وکلا نے ہر ایسے موقع پر عوام کو لیڈ کیا ہے، عوام کی رہنمائی کی ہے۔ اور میں کراچی کا خاص طور پہ ذکر کرتا ہوں کہ کراچی کے وکلا قربانی دینے میں سب سے پہلے ہراول دستے کا کام کرتے ہیں، اور یہ تاریخ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ آئیں، ڈنر کریں، دعوتیں کھائیں، یہ سر روسر کریں اور چلے جائیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی اور قانونی معاملات پر گہری نظر رکھے، اور عوام کو جب ضرورت ہو ان کی رہنمائی کرے، ان کو لیڈ کرے، اور کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہ ہونے دے۔ جیسے یاسین آزاد صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں، ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ بری سے بری جمہوریت بھی اچھی سے اچھی عقلیت سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ ہمارا ملک قائد اعظم کی بلبلا انگیز قیادت میں سے بنا تو وہ ماشاء اللہ کے لیے نہیں بنا تھا، وہ تعالیٰ اقبال کے لیے نہیں بنا تھا، وہ عوام کے لیے بنا تھا، جمہوری روایات کو قائم کرنے کے لیے بنا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوری روایات قائم ہوں گی تو ملک ترقی کرے گا، ورنہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جمہوریت میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر شخص آئین اور قانون کے نظر میں برابر ہوتا ہے۔ یہ برابری صرف اور صرف جمہوری اقتدار کا اختیار کا نتیجہ ہے، ادروائز کوئی سے آپ کو سسٹم جو ہے برابری کا نتیجہ نہیں ملتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے یہ فرائض کے لیے شامل ہے کہ جب اس کو ضرورت سمجھی جائے، اس کی ضرورت سمجھی جائے، تو اس معاملے میں آگے آئے، عوام کی رہنمائی کرے، تاکہ جمہوری اقدار برقرار رہے، وہ کرے پورے، نہ کہ عملیت کو موقع ملے کہ وہ آئے اور آ کے پھر ہماری جمہوریت کو 10 سال کوشش دیکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی اپنی خاص طرح سے دیکھیں۔ ایک چیز اور ہے، رائٹ آف وے۔ آج کل بڑا رواج چل پڑا ہے کہ ہم ابھی کھڑے ہوتے ہیں، میں سپریم کورٹ کے حوالے سے خاص طور سے بات کر رہا ہوں، ویسے ہر جگہ یہ ہوتا ہے، ہم ابھی کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ایک سوال مارا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتے جائیے ختم۔ میں نے 2-3 دفعہ کہا، میں نے کہا بھائی کلاس ایگزامینیشن سے پہلے ایگزامینیشن چیف ہوتا ہے، ایک جواب کا بھی حق ہے
کہ پہلے اس کا چیف ریکارڈ کرو پھر کراس کرو. آپ ہمیں سنتے ہی ہیں, سننے سے پہلے ہمیں کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے واسطے اس روش کو بدلیں. آپ ہمیں 2 گھنٹے نہ سنیں, آپ ہمیں 4 گھنٹے نہ سنیں, آپ ہمیں 5 منٹ سن لیں, 10 منٹ سن لیں. رائٹا گیری کا مقصد کیا ہے؟ رائٹا گیری کو دیں. آپ رائٹا گیری دیے بغیر پھر کہتے ہیں بیٹا کر رہے ہو نہیں تو ڈسمس کریں گے خاص کے ساتھ. یہ کون سا انسان؟ یہ تھریٹ ہے. کوئی آئین کوئی قانون کسی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سابق جج صاحبان بھی تشریف فرما ہے. کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انڈر تھریٹ سنیں کسی کا؟ عدالت میں جو آیا ہے وہ اپنی بات کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی بات سنو, کتاب دیکھو کیا کہتی ہے, فائل دیکھو کیا کہتے ہے, فیصلے کرو. لیکن یہ تھریٹ کرنا کہ اس کو وڈرا کرو ورنہ ہم ڈسمس کریں گے کاز کے ساتھ, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس بارے میں ہم کوشش کریں گے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ دھمکی دے کے نہ سنا جائے, یہ دھمکی دے کے نہ سنا جائے, آزادانہ ماحول میں سنا جائے. اس کو سانس تو آنے دو. ابھی فائل کھلتی نہیں ہے تو فیصلہ پہلے آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ العزیز ہم ان چیزوں کے سے واسطہ پڑھتے ہیں, ہم سب اس کو فیس کرتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جو ہر وکیل جس کو میں معذرت کے ساتھ جو عام وکیل ہے وہ فیس کرتا ہے. جو VVIP ہیں, جو خواص ہیں, ان کا تو پھر معاملہ دوسرا ہے. میں کسی پہ نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. ایک نظر کا مطلب وہ نہیں ہے جو مرحوم سلمان نے کہا تھا, وہ نہیں ہے, بلکہ ایک نظر کا مطلب ہے ایک ہی نظر سے سب کو دیکھتے ہیں. آخر میں سرفراز مترو صاحب کا دل کی گہرائیوں سے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم یہاں آئے. اور سرفراز مترو صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور خواتین و حضرات, آپ سب لوگ تشریف لائے. دل سے چاہ رہا ہے ایک کا نام لوں, سب کو جانتا ہوں, لیکن پھر ٹائم کی پابندی ہے. اس واسطے میں سب سے ہاتھ باندھ کے معذرت کر رہا ہوں کہ میں نام نہیں لے سکا. آپ سب کی تشریف آنے کا شکریہ. خاص طور پہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں میرے دوست, سکھن سے آئے ہیں, لاڑکانہ سے آئے ہیں, بالکل خاص سے آئے ہیں, اور وہ بھی خصوصی طور پہ ان حالات میں جب سڑکوں میں پانی کھڑا ہے. سچ آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.